نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 46 ہے 46 جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من الذین ہادوا یحرفون کلمہ عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیم بلسناتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوام ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اور کچھ لوگ کلمات کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ آپ سنوائے نہ جائیں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں، راعینا کہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس جگہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور حضور ہماری گزارشات سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ درست اور مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی، سو تھوڑے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ یہودیوں کے کچھ لوگ تھے، ان کے اکابر میں سے بڑے بڑے لوگ، تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتے تھے تو ظاہراً کہتے تھے ہم نے سن لیا، اور دل میں کہتے تھے ہم نے نہیں مانا، اور پھر رائنا کہتے تھے، جو کہ ان کی لغت میں اس لفظ کا معنی کو اچھا نہیں گنا جاتا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی زبانوں کو مروڑ کر دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں اور میرے محبوب کو ایسے بلاتے ہیں، اور اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ایمان لے آئے، اطاعت کر لی ہم نے، اور رائنا کی جگہ یہ کہتے کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، حضور ہماری گزارش سنیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ درست بھی ہوتا اور مناسب بھی ہوتا۔ لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی، سو تھوڑے لوگوں کے سوا ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ایک بیماری جو نفاق کی تھی یہودیوں کے اندر، اور نہ ماننے کی جو بیماری تھی، اور اپنے آپ کو لاڈلا اللہ کا سمجھنا اور اپنے آپ کو ہی حق پر سمجھنا، اور کسی کی بات کو بھی قابل توجہ نہ سمجھنا، غور نہ کرنا، قبول نہ کرنا، یہ ان کے اندر رعونت پائی جاتی تھی۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مقامات میں ہیر پھیر کرتے ہیں، یعنی کہ تورات میں جو صاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کریم نے بیان کیے،
جب ان کے متعلق ان سے بات کی جاتی تو اس کو توڑ موڑ کر من چاہی تعریف تعویل پیش کرتے اور حقائق کو چھپاتے، اور لفظوں کے ہیر پھیر میں اب وہ عبرانی زبان میں تورات جو ہے نا وہ عربی میں نہیں تھی، جیسے یہ قرآن کریم عربی میں ہے اور ہم عربی نہیں جانتے، تو جو عربی پڑھتا ہے یا میں پڑھ رہا ہوں عربی اور میں ترجمہ کر رہا ہوں، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے وہ یہی اس کا معنی نکلتا ہے؟ ماں چند ایک لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو عربی دان ہو، جس کو پتہ ہو کہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، خطیب صاحب جو کہہ رہے ہیں، جو آیت پڑھ رہے ہیں، جو حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کا یہی معنی ہے جو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو بوجھ ہوتا ہے وہ بیان کرنے والے پر ہوتا ہے، عالم پر، خطیب پر، مقرر پر، جو قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث سنا رہا ہے۔ اب جو بھی اس کا معنی پیش کرے گا، جو بھی اس کا ترجمہ پیش کرے گا، جو بھی اس کی تعویل پیش کرے گا، وہ اس کی اپنی منشا پر ہوگا، وہ ڈنڈی مارے یا حق بیان کرے، یہ سارے کا سارا اس کے ذمہ ہے۔ سننے والا ہر ایک اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اس کا نچوڑ نکال سکے کہ یار یہ جو مولانا صاحب نے یا خطیب نے بات کی ہے واقعی اس قرآن کی آیت کا یہی مطلب ہے، یا اس حدیث کا یہی مطلب ہے، اس متن کا یہی ترجمہ ہے۔ تو یہ جن لوگوں کی زبان نہیں ہوتی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ تورات عبرانی زبان میں تھی اور سننے والے جو تھے وہ عربی دان تھے، عربی بولنے والے تھے، تو جو چاہتے نہ کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے، تلاوت کرتے تورات کی اور معنی اپنی مرضی سے، مرضی کا اپنی طویل اپنی مرضی کی پیش کر دیتے، اور جس میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہوتی، آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہوتے، آپ کا آخری نبی بن کر آنا بیان کیا ہوتا، تو اس کو چھپاتے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ توڑ موڑ کر مقامات سے پھیر دیتے۔ تو یہ بیماری تھی ان کی، اور یہاں ہی نہ رکتے، بات سن کر ظاہر یہ کرتے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، لیکن ساتھ ہی اندر یہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں مانا۔ تو اب اندر کی بات تو اللہ جانتا ہے نا جی، اور کوئی جانے؟ تو اللہ نے بیان کر دیا کہ میرے محبوب یہ آپ کی بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نہیں مانی۔ اور یہ جو رائنا کہتے ہیں آپ کو، یہ فقط آپ کو مخاطب کرنے کے لیے نہیں کہتے، ان کے اندر جو بیماری ہے وہ میں جانتا ہوں۔ یہ رائنا کیوں کہتے ہیں؟ وہ فقط اس لیے کہ آپ کو اپنے سے استغفر اللہ نعوذ باللہ کم تر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، برتر سمجھتے ہیں، اور یہ گمان تھا ان کو، وہم تھا ان کو کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، ہم سے برتر اور اللہ پورے زمین پر کوئی نہیں ہے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ بلکہ یہاں تک وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم گناہ گار ہی نہیں ہیں، ہمارے بس گناہ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے کا معصوم پیدا ہونے والے بچے کے ہوتے ہیں، بس اس قدر ہی گناہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ گناہ ہے ہی نہیں، ہم نہایت کیا نہاتے تو ہوتے ہیں، پاک اللہ کی لاڈلی قوم۔ تو یہ وہم ان میں تھا، اور اللہ ماشاء اللہ اس طرح کے وہم ہم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ہم لاڈلی امت ہیں، تو جیسے ان کو وہم تھا کہ ہم بغیر حساب و کتاب کے چلے جائیں گے، ویسے ہم کو بھی وہم ہے کہ ہم بھی بغیر حساب و کتاب کے چلے جائیں گے۔ تو نہ ان کا وہم جو تھا وہ حق تھا، نہ ہمارا وہم حق ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا کہ خالی کلمہ پڑھ لینے سے ہی بیڑا اگر انسان کا پار ہوتا، تو پھر یہودیوں میں کیا خرابی؟ وہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے۔ عیسائیوں میں کیا خرابی؟ وہ بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے۔ لیکن محض کلمہ پڑھ لینے سے یا نبی کو نبی مان لینے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک فضیلت آپ کو مل جاتی ہے، ایک مقام آپ کو مل جاتا ہے دوسری دنیا سے لگ تھلگ، کافر اور منکر سے آپ الگ ہو جاتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ قیامت میں معاملہ کیا جائے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمے پر یقین لے آیا، ایمان لے آیا، اس کو لاسٹ جو پرافٹ ملے گا وہ یہ ملے گا، فائدہ یہ ملے گا کہ اگر اپنے گناہوں کے سبب دوزخ میں ڈالا بھی گیا تو اس کلمے کی وجہ سے دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ یہ فائدہ ضرور ملے گا اس کلمے کا، اس نسبت کا۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ ہم نے چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑ لیا صرف کلمے کا، زبانی تعلق جوڑ لیا، عملاً نہیں، جو کہا
اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم ویسے ہی چلے جائیں گے جیسے اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ لوگ جو ہیں جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اس وہم سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے کہ اللہ کا لاڈلا کوئی بھی نہیں ہوتا. اللہ کا لاڈلا کوئی بھی نہیں ہوتا. اللہ کا دوست وہ ہے جو جس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی فرما برداری ہو, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلے. اللہ کہتا ہے یہ میرا دوست ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا اس کا رنگ کالا ہے کہ گورا ہے, یہ اس کا نسب کیا ہے, حسب کیا ہے, کسب کیا ہے. یہ چیزیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں. اللہ کے ہاں انسان کا جو کردار ہے, جو اعمال ہیں صالحات, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری کتنی مانتا ہے, میرے محبوب کی کتنی مانتا ہے. بس یہ معیار ہے اللہ کریم کا. وہ نسلیں, وہ کسب, وہ رنگ روپ, وہ مال و متاع وہ نہیں دیکھتا. تو لہٰذا اس وہم سے باہر نکلنا چاہیے کہ خالی کلمہ جو ہے پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے. کلمہ پڑھ لینے سے ہم اسلام میں داخل, ہم تو چلو ہم تو کیا کہتے ہیں بھائی برتھ مسلمان ہے, یہ بھی اللہ کی مہربانی ہم پر, شکر ہے اس کی ذات کا کہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی, ہمیں تلاش نہیں کرنا پڑا حق کو. حق میں ہمیں بنے بنایا مل گیا, اللہ نے خود دے دیا کہ یہ لو, یہ تحفہ گفٹ لے جاؤ. اب وہ گفٹ بھی ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا, ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. تحفہ دیا رب کریم نے ایمان کا, لیکن ہم سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا. تو جو حال یہودیوں کا اللہ نے فرمایا نا, وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ یہودی اور عیسائیوں کے لیے فرمایا اللہ کریم نے. ہیں وہ صاحب کتاب, کتاب کو بھی مانتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, لیکن جہاں اپنی من چاہی زندگی انسان گزارنے کی کوشش کرے گا تو وہاں اللہ کریم ان کو چھوڑ دے گا, کھلا چھوڑ دے گا. تو ڈرنا چاہیے اس وقت سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کو رائنا کہتے ہیں میں جانتا ہوں کیوں کہتے ہیں, اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ سن کر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی. خالی سنا نہیں, سن لیا اور فرما برداری کی, جو آپ نے کہا اس پر عمل کیا. فرما برداری اس کو کہتے ہیں نا کہ جو فرمان ملا اس کو پورا کیا. تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور جب آپ سے تکلم کرتے ہیں, آپ سے مخاطب ہوتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ رائے نہ کہا کہ آپ کو مخاطب کریں, یہ کہتے کہ ہماری گزارش سنیے, ہماری طرف نظر کرم فرمائیے, تو یہ ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا اور کتنا مناسب اور درست ہوتا. تو یہاں اللہ کریم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی ایسے کلمات جن میں سے شائبہ بھی توہین کا نکلتا ہو برداشت نہیں کرتا. اس لیے اللہ کریم نے ان کو پھٹکار دیا اور غضبناک اللہ کریم ان پر ہوا. کیوں؟ اس سبب سے نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نہیں مانتے, اس سبب سے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے, آپ کے ساتھ مذاق کرتے تھے, آپ کو کم تر ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے, آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ بات اللہ کریم کو گوارا نہ تھی. اللہ نے دھتکار دیا اور لعنت فرمائی. اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ, اللہ نے ان پر لعنت کی. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, اللہ کی رحمت سے, یا اللہ کی رحمت اس سے دور ہو, اللہ کی رحمت اس سے دور ہو. پر رحمت کا وہ جو ہے نا مستحق نہیں رہتا جس پر لعنت کی جائے. تو اللہ نے فرمایا اب میں نے لعنت کر دی, اور سب سے بڑی لعنت جو ہے وہ اللہ کریم کی لعنت ہے. خود رحمت کرنے والا ہی کہتا ہے کہ تجھ سے میری رحمت دور ہو جائے. اس سے بڑی اور کوئی سزا انسان کے لیے ہو نہیں سکتی. جیسے اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. جی یہاں پر ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں, ان کو کہہ رہا اللہ کریم میں ان پر لعنت کرتا ہوں, ان پر لعنت کی. لعنہم اللہ, اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. اور دوسری طرف لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر میری لعنت ہے. تو اب جھوٹ بولنا دیکھیے اس کا ذرا وزن کریں. ہماری زندگیوں میں جو مشغلاتاً ہم نے اس کو اپنا رکھا ہے, ثواب سمجھ کے جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ بولنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں کوئی کام بھی ہمارا جھوٹ کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے.
اور جھوٹ بھی بولتے ہیں ساتھ قسم کھا کر بولتے ہیں، یک نشد دو شد، ایک گناہ کر رہے ہیں اوپر سے پھر اللہ کی قسم کھا کر اور گناہ کر رہے ہیں، بولنا بھی جھوٹ اور پھر قسم بھی اس ذات کی کھانی جو لعنت بھیج رہا، تو یہ دوہرا ظلم کر رہے ہیں اپنی آپ۔ تو لہٰذا یہ ایک گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی ایسے القاب، کوئی ایسی بات منسوب کرنا جس میں شائبہ بھی پایا جاتا ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا، اللہ کریم ایسے انسان پر لعنت بھیجتا ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں تھوڑے سے لوگوں کے سوا ایمان نہیں لاتے۔ زیادہ طبقہ جو ہوتا ہے نا، جن کی طرف نبیوں کو مبعوث کیا جاتا ہے، ہمیشہ سے یہ زیادہ طبقہ جو ہے نا وہ گمراہی پر رہتا، چند محدود لوگ ہوتے ہیں جن کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ وہ ہر دور میں یہی رہا معاملہ، ہر نبی کے ساتھ یہی رہا معاملہ کہ جب بھی حق بیان کرنے کے لیے اللہ کریم کسی نبی کو بھیجتا ہے تو چند لوگ ہوتے ہیں جو ان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اکثریت اس معاشرے کی جو ہوتی ہے وہ حق کے خلاف ہوتی، حق کے خلاف ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لاتا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعن اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لے آؤ، قرآن پر، جو ہم نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، جو اصلاً اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اب یہ یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو ہم نے اپنے بندے پر، اپنے رسول پر نازل کی، اور یہ اصلاً تمہارے ہاتھ میں جو کتاب پکڑی ہوئی ہے اس کی تصدیق کرنے والی۔ اس سے قبل ہم نے چہروں کو اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت پر پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتہ کے دن والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے، میرا امر نازل ہونے سے پہلے، کہ جب میں تمہارے چہروں کے نقوش مٹا دوں، تمہیں نیست و نابود کر دوں، برباد کر دوں، تمہیں تباہ و برباد کر دوں، یا ان جیسا تمہارا حال کر دوں، ویسی لعنت تم پر برساؤں جیسے میں نے یوم السبت، ہفتے والے دن جو واقعہ سنا اور رسول رکھا ہے آپ نے، اللہ جی کو بندر بنا دیا۔ جی گزر چکے ہیں اس واقعے سے، اجمالاً گفتگو ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے کیا کیا کہ بڑا سا تالاب بنا لیتے تھے، ہفتے کے دن اکٹھی کر لیتے تھے اور بعد میں پکڑ لیتے تھے۔ تو نافرمانی کی اللہ کریم کے مکر کیا تو اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ اللہ نے اس قوم کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح تم پر لعنت کریں جیسے ہفتے کے دن والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا۔ ڈرو اس وقت سے۔ تو یہ اللہ کریم کا فضل ہے ہم پر، اللہ کریم کی رحمت ہے ہم پر۔ اس خاص حال میں ہم جو ہے نا بڑے مقدر والے ہیں اور بڑی قسمت والے ہیں کہ ہمارے ساتھ رب کریم وہ معاملہ نہیں کرتا جو اس نے پہلی قوموں کے ساتھ کیا۔ کسی پر پتھروں کی بارش آسمان سے، کسی پر آگ کی بارش، کئیوں کو سور بنا دیا، کئیوں کو بندر بنا دیا، شکلیں بگاڑ دیں۔ اور پھر پرانے وقت کے جو لوگ تھے نا، اب بنی اسرائیل کے دور میں جو کوئی گناہ کرتا اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا، صبح جب لوگ اٹھتے تو دروازے پر لکھا ہوتا تھا یہ زانی ہے، سارے اب ننگے کر دیے جاتے تھے، چھپتا نہیں تھا اب۔ تو ہم پر اللہ کریم نے وہ جتنے عذاب پہلی قوموں پر نازل کیے جاتے تھے، اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے ہم سے وہ سارے عذاب اٹھا لیے۔ ورنہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جو حال ہم کر رہے ہیں نا اپنے دین کے ساتھ یا اللہ کے دین کے ساتھ،
ہماری شکلیں اگر بازار میں نکلتے تو کوئی سور ہوتا، کوئی بندر ہوتا، کوئی کچھ ہوتا، کوئی کچھ ہوتا، کوئی کتا ہوتا. جو ہمارے کردار ہیں، یہ اس لاجپال کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے ہمارے آبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. ہمارے باطن کو ظاہر نہیں کرتا. ہم اسی لیے چوڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم برگزیدہ ہیں، بڑے اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، اس لیے اللہ کریم ہمیں پکڑ نہیں کرتا، ہمیں پوچھتا نہیں. نہ، یہ نہیں ہے. بس وہ جو آقا نے ہاتھ اٹھائے تھے، مولا میری امت پہ رحم کرنا، اس نے رحم کیا کہ آپ کی اور میری شکلیں نہیں بگاڑی. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. یہ جو فضل اس نے کیا یہ دنیا پہ آپ کے ساتھ کیا اور اپنے محبوب کی خاطر کیا. لیکن جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں حساب و کتاب ہوگا. اس وہم میں نہ رہیے گا کہ یہاں دنیا میں آپ کو اس نے بندر نہیں بنایا تو وہ سزا جو ہے وہ کالعدم ہوگی. نہ، وہ سزا محفوظ کر لی گئی. آپ نے جو گناہ کیا آپ کو اس کی دنیا میں سزا نہیں دے گی اگر، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں یہ کہ آپ کو معاف کر دیا گیا. نہ، وہ سزا آپ کی لکھی جا چکی ہے. جب اللہ کے پاس جائیں گے تو کھاتا کھل جائے گا، کھاتا کھل جائے گا. لہذا بے فکر نہ ہو. بے فکری کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، غفلت اچھی نہیں ہوتی. غفلت انسان کو مروا دیتی ہے. غفلت سے باہر نکلیں. اگر ہو جائے تو معافی مانگیں. پہلی تو کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں. اور آپ میں سے، مجھ سمیت ہر بندے کو پتا ہے گناہ کیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی نابالغ بچہ، ہم جانتے ہیں گناہ کیا ہے، برائی کیا ہے، ہر بندہ جانتا ہے. پہلی کوشش تو یہ کریں، اللہ سے توفیق مانگیں کہ ہم برائی سے ہی بچ جائیں. تو اگر کبھی بحیثیت انسان کمزوری کے سبب گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو فوراً جھک جائیں اس کی بارگاہ میں، یہاں معافی مانگ کر اس کتاب میں سے مٹوا لیں. ریزر اس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں لکھ لیتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، کیونکہ کتاب میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. وہ خود ہی لکھتا ہے، خود ہی مٹاتا ہے. تو قبل اس کے کہ وہ لکھ دیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے، اگر ہو جائے تو وہ کہتا ہے مجھ سے معافی مانگ لو، میں مٹا دوں گا، تیری تختی کو دھو دوں گا. تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس لمحے سے قبل کہ جب میری کتاب جو ہے وہ محفوظ کر لی جائے، اس کو محفوظ کرنے سے پہلے میں اپنے کیے ہوئے سارے گناہوں کو اللہ کے آگے توبہ کر کے معافی مانگ کے صاف کروا لوں، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ کے ہاں جاؤں تو میرے نامہ معاذ میں سے کوئی برائی برآمد نہ ہو سکے. تو تب بھی سمجھ لیجئے کہ آپ فلاح پا گئے، آپ فلاح پا گئے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی چال بازی، کوئی دولت، مال، متاع، رشتہ، دوست، دانسلی، کوئی وہاں کام آنے والی نہیں ہے. یہ سارا زمانے کے لیے، اس زمانے کے لیے. تو اللہ کریم آپ کو مجھے توفیق دے کہ ہم اس زندگی کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نے ختم ہونا ہے اور اصل زندگی کی طرف ہم نے لوٹنا. اور وہ زندگی جس کو کبھی موت، جو جس حال میں پھینک دیا گیا ابداً آباد، پھر وہ کبھی نکلے گا. لہذا اس زندگی کی فکر کریں جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.